اللہ نے 15ویں پارے کے اندر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا حکم ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ کیا حکم ہے اللہ کا؟ کیا حکم ہے؟ اللہ کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت مت کرو۔ پھر اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی عبادت کے بعد میں سب سے بہتر عمل جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ میں بھلائی کا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا، اچھائی کا معاملہ کرنا۔ آج لوگ اپنے ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، عیدیں گزر جاتی ہیں، سال سال گزر جاتا ہے، اپنے ماں باپ سے نہیں بولتے، ان سے سلام تک نہیں کرتے۔ اگر کوئی ہو ایسا جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر لیا ہو تو آج ہی جائیے گا، رات کی تنہائی میں اپنے ماں باپ کے قدموں میں جا کر کے بیٹھ جانا اور ان سے معافی مانگنا۔ اگر آپ نے معافی مانگ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، ورنہ آپ نے رمضان کے روزے رکھے سب بیکار، تراویح پڑھی سب بیکار، زکوٰۃ دی سب بیکار، اچھے اعمال کیے سب بیکار۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ کوئی بھی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا، اگر ماں باپ ناراض ہیں۔ تو اس لیے ماں باپ کو راضی کیجئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے تو آپ اپنے ماں باپ کو راضی کر لیجئے، اللہ راضی ہو جائے گا، اور اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرے، لوگوں کو راضی کرے اور اپنے ماں باپ کو ناراض کرے۔ آج حضور فرماتے ہیں کہ جس دن اولاد کے سامنے ماں باپ بات کرنے سے ڈریں کہ اگر ہم بولیں گے تو ہمارے بولنے سے بیٹا ناراض ہو جائے گا، تو حضور فرماتے ہیں سمجھ لو اسی دن سے اس کے برے دن شروع ہو گئے۔ اگر ماں باپ ڈریں اولاد کے سامنے بات کرنے سے، کیا بیٹا وکیل بن گیا، بیٹا جج بن گیا، بیٹا ڈاکٹر بن گیا، بیٹا ایم ایل اے بن گیا، بیٹا کوئی نیتا بن گیا، کوئی بڑا آدمی بن گیا، اور ماں باپ اس کے سامنے بات کرنے سے ڈر رہے ہیں، ماں باپ بات کرنے سے اس کے سامنے ڈر رہے ہیں کہ ہم بولیں گے تو بیٹا ناراض ہو جائے گا یا ہمیں ڈانٹے گا، تو حضور فرماتے سمجھ لیجئے اس کی دن کی بربادیوں کی گنتی اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے جس دن اس کے ماں باپ اس سے ڈرنے لگ جائیں۔ ایسا عمل کیجئے کہ ماں باپ آپ کے سامنے بولنے سے ڈرے نہیں، بلکہ ماں باپ کی خدمت کریں۔ ماں باپ کی خدمت کرنے کا صلہ آپ کو پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ آپ حج کرنے جائیے، پیسہ لگا کر جائیے، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کا حج قبول ہو یا نہ ہو، عمرہ قبول ہو کہ نہ ہو، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے ایک بار دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کسی صحابی نے کہا حضور اگر کوئی 2 بار دیکھے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر کوئی 2 بار دیکھے تو اللہ 2 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کسی نے پوچھا حضور اگر کوئی دن میں 100 بار دیکھے تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہاں رحمتوں کی کمی نہیں، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو دن میں 100 بار محبت کی نظر سے دیکھے تو اللہ 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ شان ہے ماں باپ کی، یہ ماں باپ کی شان ہے۔ ماں باپ سے عزت کیا کرو، ماں باپ کی عزت کیا کرو۔ دیکھیے میں پہلے بھی بتا چکا، جن کے ماں باپ گزر جاتے ہیں نا تب پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، اور گھر کے اندر رونقیں ماں باپ سے ہوتی ہیں۔ ماں اگر چلی جائے نا گھر کے اندر سے، گزر جائے، انتقال کر جائے، تو کوئی فنکشن ہو، عید کا دن ہو، کوئی تہوار ہو، کوئی بھی ہو، گھر میں مہمان تو ہوتے ہیں، چند افراد بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر ماں نہیں ہوتی نا تو گھر کے اندر رونق نہیں ہوتی ہے، گھر اجڑا اجڑا نظر آتا ہے، گھر ویران نظر آتا ہے۔
اس لیے ماں باپ کی عزت کرو، قدر کرو۔ ایک ہمارے عزیز ہیں راجستھان کے، چتوڑ گڑھ کے مولانا ہیں، تو ایک بار میں ان کے یہاں پہ پروگرام میں گیا تھا، تو ان کی وہ اپنی والدہ کی قبر پہ لے کر کے گئے، قبرستان لے کر کے گئے، کیونکہ وہاں ایک درگاہ بھی تھی تو وہیں ہمیں نماز ادا کرنی تھی، تو پاس میں قبرستان بھی تھا، تو وہ اپنی والدہ کی قبر پہ لے کر کے گئے۔ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت لگ بھگ 2-3 سال والدہ کو انتقال کیے ہوئے ہو گئے ہیں، میرے 2 گھر ہیں، ایک چتوڑ گڑھ میں ہے اور ایک اس کے پاس میں ہے، شہر کے پاس میں 2 گھر ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ کہہ رہے تھے کوئی فائدہ نہیں کہ جب سے میری والدہ گھر سے گئی ہے، گھر کے اندر کی ساری رونقیں ختم ہو گئی ہیں، گھر ویران ہو گیا ہے، گھر میں دل ہی نہیں لگتا۔ تو یہ باتیں بیان کر کے وہ رو رہے تھے اپنی والدہ کی قبر پہ ہی، تو سن کر کے مجھے بھی رونا آیا۔ یہ حقیقت بھی ہے کہ اگر گھر کے اندر سے ماں یا باپ چلا جائے تو گھر کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ باپ آسمان کی طرح سایہ ہوتا ہے، درخت کی طرح سایہ ہوتا ہے، اور ماں کی رحمتیں اولاد کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ اگر ایک ماں ہو اور 5 بیٹے بھی ہوں تب بھی ماں اولاد کو پال لیتی ہے، لیکن 5 بیٹے مل کے ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے ہیں۔ بڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ماں میری ہے، ماں میری ہے، میری ماں میری ماں، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں میں نہیں رکھوں گا، تیری ماں تیری ماں تیری ماں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خرچہ زیادہ ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں اگر کسی کو مالدار ہونا ہے نا، مالدار، کسی کو غنی ہونا، غنی مالدار بننا ہے تو اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنا شروع کر دے، اللہ اس کو ماں باپ پر خرچ کرنے کے صدقے میں اس کو مالدار بنا دے گا۔ اگر کسی کو مالدار ہونا ہے تو ماں باپ پر خرچ کرنا شروع کر دے، اللہ اس کو مالدار بنا دے گا۔ یہ ہے ماں باپ کی شان۔ اور دیکھیں میں اپنی بات بتاؤں، میرا بہت تجربہ ہے، میں جہاں تک بات بتاؤں، میں اپنے گھر پہ جاتا ہوں، میں دیکھو اپنے گھر سے دور ہوں، مجھے احساس ہوتا ہے ماں باپ کا، لیکن اگر اولاد ماں باپ سے دور ہو تو ودیش میں رہ کر کے آپ نے دیکھا ہوگا، سعودی میں جاتے ہیں لوگ تو جب تہوار ہوتا ہوگا تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، گھروں کو ویڈیو کال کر کر کے باتیں کرتے ہیں تاکہ گھر والوں سے باتیں ہو جائیں اور کس طریقے سے تہوار منایا، یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ماں باپ کی قدر کریں۔ اور میں جب گھر پہ جاتا ہوں تو جب میں راجستھان سے جاتا تھا تو چونکہ وہ ٹرین جو پہنچتی تھی وہ صبح میں 3:30 بجے پہنچتی تھی، اور 10 منٹ گھر سے اسٹیشن سے گھر جانے میں لگتے ہیں، تو بھائی تو آ جاتے تھے لینے کے لیے، لیکن گھر کے سارے افراد سوئے رہتے تھے، لیکن میری ماں گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے انتظار کرتی تھی۔ یہی حقیقت بھی ہے میرے عزیزوں۔ آپ چاہے اولاد کتنی بڑی ہو جائے، آپ باہر چلے جانا، گھر میں بیوی ہو، بھائی ہو، لیکن رات کو اٹھ کر کے کوئی نہیں دیکھے گا آپ کو، لیکن ماں اٹھ کر کے دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا کہاں گیا۔ جب میں سفر میں ہوتا ہوں تو گھر سے کئی بار فون آتے ہیں، کیسے ہو، کہاں پہنچے، یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے ماں باپ کی قدر کرو۔ اور میں کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ چوم لیا کرو، اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کرو۔ پیروں کے ہاتھ چومتے ہو، پیروں کے ہاتھ دھلوا کر کے ان کے ہاتھوں کا دھلا ہوا پانی پیتے ہو، میں کہتا ہوں اپنے ماں باپ کے ہاتھ چوما کرو، ان کے قدم کا بوسہ لیا کرو۔ آج مجھے جو عزتیں مل رہی ہیں کچھ نہیں ہے، یہ میرے ماں باپ کی قدموں کا صدقہ ہے، یہ سب میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے ماں باپ کی دعائیں لی وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔
اگر اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں اور اس کے ماں باپ اسے دعا دیتے ہیں تو سمجھ لو اسے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ جاتے تھے تو ان کی ماں دعا کرتی تھی ہاتھ اٹھا کر کے، لیکن جب ان کی ماں کا انتقال ہوا اور جب وہ گئے اللہ سے باتیں کرنے کے لیے طور پہاڑ پہ جاتے تھے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ آج سنبھل کے آنا، تو موسیٰ کہتے ہیں اللہ آج اس سے پہلے بھی کئی بار آ چکا ہوں، آج پہلی بار تو نہیں آ رہا۔ تو اللہ فرماتا ہے موسیٰ اس سے پہلے تمہاری ماں زندہ تھی، لیکن آج تم آئے ہو گھر سے تو تمہاری ماں زندہ نہیں ہے۔ جب تم گھر سے نکلتے تھے تو تمہاری ماں اپنے دامن کو پھیلا کر کے دعا کرتی تھی مولا میرے بیٹے کو تو اپنی امان میں رکھنا اور اسے صحیح سلامت واپس گھر پہ پہنچانا، لیکن آج جب تم گھر سے نکلے ہو تو تمہارے پیچھے دعا کرنے والی تمہاری ماں موجود نہیں ہے، تمہاری ماں موجود نہیں، تمہاری ماں کا سایہ تمہارے سر پر نہیں ہے، تمہاری ماں کا سایہ تمہارے سر سے اٹھ چکا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ ہے کہ ماں اگر نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ موسیٰ ذرا سنبھل کے آنا کہ اگر ٹھوکر بھی لگ جائے تو نہ جانے تمہیں کتنی تکلیف پہنچے گی۔ تو اس لیے ماں باپ کی قدر کیا کرو، ماں باپ کی عزت کیا کرو اور اپنے ماں باپ کے قدموں کا بوسہ لیا کرو۔ ماں جنت کا دروازہ تو باپ جنت کے دروازے کی کنجی ہے، جنت کے دروازے کی کنجی ہے۔ اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ناراض ہے تو سمجھ لیجئے کہ کتنے بھی اچھے اعمال کر لو کچھ نہیں ملنے والا، کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے اگر ماں باپ ناراض ہیں تو۔ اس لیے ماں باپ کو راضی کر لو، عید آنے سے پہلے عید کی مبارکباد دیجیے اپنے ماں باپ کو اور سلام کیجیے، گلے ملیے ان سے، اپنے سر پہ ہاتھ رکھوائیے اور ان سے دعائیں لیجیے، دعائیں کروائیے ان سے، اور اگر گزر چکے ہیں تو ان کی قبر پہ جائیے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کر کے بتایا، پریکٹیکل کر کے بتایا۔ جب حضور کی دودھ پلانے والی ماں حضرت دائی حلیمہ آئی تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اٹھ کر کے اور اپنی جگہ پر بٹھایا، اپنے کاندھے سے چادر کو اتارا اور اس جگہ پر بچھایا اور بٹھایا ان کو، کچھ دیر باتیں کی اور جب باتیں کر کے چلی گئیں تو صحابہ کہتے ہیں حضور یہ کون تھی کہ آپ نے ان کو اتنی عزت دی کہ اپنی جگہ پر بٹھایا، اپنی چادر بچھا کر کے بٹھایا؟ حضور فرماتے ہیں کہ یہ میری دودھ پلانے والی ماں تھی۔ صحابہ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پلانے والی ماں کے لیے اتنی عزت؟ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دودھ پلانے والی ماں تھی، اگر میری سگی ماں ہوتی تو میں اپنی پلکوں پہ بٹھا لیتا، اپنی پلکوں پہ بٹھا لیتا، سر پہ بٹھا لیتا۔ یہ ماں باپ کی عزتیں ہیں، یہ حضور نے فرمایا۔ اور ماں باپ وہ انمول نگینہ ہے جو کہ دنیا کے بازاروں میں ہر چیز مل سکتی ہے لیکن ایک ماں باپ نہیں مل سکتے، ماں باپ نہیں مل سکتے۔ آپ کو سب کچھ مل جائے گا لیکن ماں باپ نہیں ملیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں ماں باپ کی قدر کر لو، ماں باپ کی دعائیں لیا کرو، اور جن کے والدین گزر چکے ان سے پوچھو کہ ماں باپ کے بغیر زندگی کیا ہوتی ہے، زندگی کیا ہوتی ہے۔ باپ اولاد کے لیے کماتا کماتا ہر چیز، ہر پریشانی اٹھانے کے لیے تیار، لیکن اولاد قدر نہیں کرتی اپنے ماں باپ کی، ذرا سی بات پہ جھڑک دیتے ہیں ماں باپ کو۔ اس لیے ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی قدر کرو۔ اللہ پاک ہم تمام کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین حیات ہیں اللہ پاک ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور جن کے والدین گزر چکے ہیں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔